محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تو امین و صادق کہلائے. جب وہی خداوندی آئی اور آپ نے حق اور سچ بیان کرنا شروع کیا اور ان کے بت پرستی کا مذہب اور غیر انسانی افعال اور زندگی پر گرفت کی، تو 13 سال کے مصائب اور شدائد ہجرت سے پہلے کا جو لمحہ ہے بیان کرنے کا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی. ابو بکر صدیق جیسے استقامت کے پہاڑ کہتے تھے اجازت دے دو کہیں جا کے آرام سے نماز پڑھو. آپ فرماتے تھے کہ صبر کرو، ہم سے پہلے اللہ کے نبیوں پر اس سے بھی زیادہ تکلیف آئی اور وہ جم کے رہے. ایک موقع پر آپ نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی یہاں سے جانے کی اجازت دے دے گا. دیکھیں تکالیف کتنی ہے، جا بھی نہیں سکتے. ابوبکر صدیق بے انتہا خوش ہوئے. بخاری میں ہے حضرت کو کہا الصحبہ، ساتھ رہوں گا. آپ نے کہا لکا صحبہ، ساتھ ہی رہو گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح یا شام کو یا صبح و شام دونوں تشریف لاتے تھے، یہ معمول تھا. لیکن ایک دن دوپہر کے وقت آئے جو آنے کا معمول نہ تھا. بی بی صاحبہ کم سن تھی، چھوٹی تھی، بچی تھی، لیکن اتنی ذہین اور ذکی تھی کہ سمجھ گئی کوئی معاملہ ہے، یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے. آپ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ علیحدگی میں بات کرنی ہے. آپ نے کہا کہ میری بیٹی اسماء اور عائشہ ہے اور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ آج رات کو یہاں سے نکلنے کا حکم ملا ہے. اللہ اکبر. چاروں طرف مشرکین دور دور علاقوں سے آئے تھے اور میٹنگیں کر رہے تھے کہ ان کو آخری سزا دیتے، پکڑتے ہیں، ایسا کرتے ایسا کرتے. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. ان کی سازش ایسی تھی لتزول منہ الجبال کہ پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دیتے. لیکن پیغمبرانہ استقامت، ہمت اور عزم پہاڑ سے بڑھ کر مضبوط ہے. خاص حکمت سے اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی شوکت الوہیت اور حکیمانہ طرز تکوین سے اپنے رسول کو اور ابوبکر کو خیر و عافیت سے وہاں نکلنے میں مدد فرمائی. ہجرت شروع ہو گئی اور غار ثور میں ٹھہرے اور آگے بڑھے اور آگے ساری تفصیلات معلوم ہے. یہ 13 سال گزرنے کے بعد آج یہ نقشہ ہے. 13 سال رسول عربی کی، النبی الامی کی، صاحب وحی تترا کی. توبہ، سسر کافر ہوئے. یہ تمام تکالیف، مصائب اور شدائد اس لیے ہے کہ مقام بہت بلند و برتر تھا. بخاری شریف میں ہے ایمان کی طاقت کے مطابق تکالیف آتی ہے. جو برداشت کر سکتا ہو اس پر امتحان آتا ہے. پرائمری کا بچہ تو ایم اے کا امتحان نہیں دیتا، وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے. اللہ اکبر و کبیر. بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ شکایت کرتے تھے کہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لوٹتے ہیں. آپ نے کہا تم کو جلدی کرنے لگے ہو. وہ وقت دور نہیں ہے کہ صنعاء یمن سے ایک خاتون زیورات سے جڑی ہوئی نکلے گی اور یہاں مدینہ منورہ آئے گی. وَلَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں گزرے گا بھی نہیں. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا ہے نا دوار و تئی، قبیلے تئی کے ڈاکو جو چمڑے اتارتے ہیں زیورات کے لیے، کان کاٹتے، ہاتھ کاٹتے، وہ کہاں گئے ہوں گے؟
آپ نے کہا حفوظ ہوا، وہی تو راستے میں جگہ جگہ کھڑے ہوں گے، حفاظت کریں گے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے، تم میں سے بعضوں کو نصیب ہو